السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد راشد عالم ہے اور میں تباشیر ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ممبر ہوں اور میں NRS میڈیکل کالج کولکاتہ 3rd ایئر اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج یہ ویڈیو ان طالب علم کے لیے ہے جو نیٹ کریکٹ کر چکے ہیں، نیٹ QG یا نیٹ PG کہیں، اور JEE مینس جو کالج کا انتظار میں کہ ابھی بس کالج جانا ہے اور فارغ بیٹھے ہیں، اس کے لیے یہ ویڈیوز ہے کہ اس سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے دنیا کو اتنا امپورٹنس دے کر ہم نے 2 سے 3 سال کنٹینوسلی باہر محنت کیا، ان کے لیے پڑھائی کی، لیکن اب ہم فارغ بیٹھے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، وہ ایک مسلمان، ایک تمام امت کے تمام لوگوں کے لیے کیا گیا ہے، لیکن ہم ایسے مسلمان ہیں جہاں ہم قرآن بھی نہیں پڑھیں، اللہ کے احکام کو بھی نہیں جان رہے ہیں، جنت اور جہنم کے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو ابھی فارغ بیٹھے ہیں تو یہ وقت ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، سمجھیں، آخر اللہ تعالیٰ کیا کریں، آخر اس کتاب میں ایسی کیا چیز لکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اتنے غیر مسلم اسلام کو قبول کر رہے ہیں، بڑے بڑے سنگرز اسلام کو قبول کر رہے ہیں، آخر ایسا کیا چیز ہے؟ تو بھائی قرآن جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بنایا ہے۔ تو بے شک ہم مسلمان ہیں صرف نام کے لیے، کیونکہ ہمارے اندر وہ تقوی نہیں ہے کہ ہم اسلام کو صحیح فالو کریں۔ تو اب وہ وقت ہے کہ ہم فارغ بیٹھے ہیں تو قرآن کا میننگ کو پڑھیں، اس کا ایکسپلینیشن کو پڑھیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، اور بھی ہیں جو ان کا ایکسپلینیشن بہت اچھے سے بیان کرتے ہیں۔ ان کا صحابہ کرام کا ایکسپلینیشن، صحابہ کرام نے جو ایکسپلینیشن دیا ہے ایک آیت کا، وہ ان کے اکارڈنگ مفتی تقی عثمانی صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور بھی ہیں جو احادیث کو لے کر کے ایکسپلینیشن کیا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو صحیح سمجھیں اور اس کے فالو کرنے کی کوشش کریں۔ آخر ہم کیسا مسلمان ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو بھی نہیں پڑھا، ہم دنیا کی امپورٹنس کو دیکھ کر ہم دنیا کی طرف اتنا بھاگ رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جنت اور جہنم کیا ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے اخروی زندگی کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ آخر اللہ تعالیٰ کیوں کرے کہ یہ دنیا صرف ایک ایگزامینیشن ہال ہے؟ تو بھائی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کیسا مسلمان ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا ایگزام ہوتا ہے تو اس کو پاس کرنے کے لیے دن رات لگا دیتے ہیں، 24 گھنٹہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہیں ہم نماز اور بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کو بتایا ہے اس کو ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ کیا قرآن پڑھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا احادیث سمجھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا حالات صحیح ہو، ہمارے مسلمانوں کا حالات صحیح ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حالات صحیح کرنے کا یہی ہے کہ تم دین پر جم جاؤ، تو اللہ تعالیٰ اگر ہم دین پر جم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بھی اچھا کر دے گا، اور اگر ہم دین سے دور بھاگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایمان والے کو تکلیف ہوتی ہے لیکن فتح بھی ایمان والے کو ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ طرح طرح سے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں کہ آخر ہمارا مومن کیسا ہے، کیا وہ اس آزمائش میں پاس ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کے جیسا ٹارچر تو کبھی آج تک کیا ہی نہیں ہے، پھر بھی ان کے منہ سے یہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پرکھ رہے ہیں کہ ہم کیسا مومن ہیں۔ تو ہمارا یہ وقت ہے کہ ابھی ہم فارغ بیٹھے ہیں تو قرآن شریف کو سمجھیں، اس کا میننگز کو پڑھیں، اس کا تفسیر کو پڑھیں، آخر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، آخر ہمارے اندر اسلامک نالج کتنا ہے اس کو جانچیں۔ صرف ایک مسلمان ہونا نام کا یہ مسلمان نہیں ہے۔ منافقین بھی تھے جو نماز پڑھتے تھے، لیکن ہم امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے ہیں، اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، تو ہمیں 7 چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، فرشتوں پر،
7 چیزیں جو ہے وہ اسی پر ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں، اللہ پر ایمان لائیں۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ جب قرآن پر، اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، یعنی قرآن کی پر کتاب ایمان لائے، تو مطلب کہ اس کا ایک ایک آیت سچا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پہلا ہی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، پہلے ہی آیت میں کھول کر بتا دیا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کی، ہم تمام لوگوں کی یہ ہے کہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں۔ آخر ہم دنیاوی اعتبار سے ہم اتنے اونچا مقام کو پہنچ سکتے ہیں، تو دینی اعتبار سے اللہ کے نزدیک کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ تو آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ قرآن کو ود میننگ پڑھیں۔ آخر ہم ایسا کیوں نہیں ایک ایم لے کر چلتے ہیں، جس طرح کہ ہم ایگزام میں بیٹھتے ہیں تو بھائی یہ چیپٹر ختم کرنا ہے رات بھر میں، اور بیٹھ کر کے پوری چیپٹر ختم کر لیتے ہیں، MCQ کوشچن بنا لیتے ہیں، سب بنا لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم کیوں نہیں ایک ایم لیتے ہیں کہ آج فرائیڈے ہے، مجھے یہ والا سورہ کا کمپلیٹ میننگ اور ود ایکسپلینیشن پڑھنا ہے۔ چلو بھائی چھٹی، عید کی چھٹی ملی ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک مجھے پورا قرآن شریف پڑھنا ہے، مجھے یہ سورہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ یہ ایم کیوں نہیں بناتے؟ کیوں؟ ہمارے لیے وہ امپورٹنس ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، قرآن کا امپورٹنس۔ اللہ تعالیٰ نے واحد ایک کتاب اتارا ہے، وہ ہے قرآن شریف۔ باقی 3 جو آسمانی کتاب اتارا گیا ان کو عدل بدل کر دیا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فالو کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اور دوسری جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں دین پر کھڑے رہنا ہے تو تمہیں 2 چیز کو فالو کرنا ہے، قرآن اور احادیث کو، اور جو لوگ قرآن اور احادیث کو فالو کریں گے وہی جنت میں جائیں گے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن شریف کو صحیح سمجھیں، تبھی ہمارا حالات اچھا ہوگا، تبھی ہمیں اسلام پر چلنا آسان ہوگا۔ ہمارا جنریشن تباہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے قرآن پڑھایا نہیں۔ ہم اسکولوں پہ نرسری KG میں ہی اسکول میں ڈال دیتے ہیں، اور بچے ہمیشہ دنیاوی تعلیم لیتے ہیں، ہم دین کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ کیا صرف دین اتنا ہی کہ قرآن شریف ریڈ کرنا آ جائے، صرف نماز پڑھنا آ جائے؟ کیا اتنا ہی دین ہے؟ زندگی کا ایک ایک پل کے بارے میں پتہ ہونا کہ اسلامی طریقہ کیا ہے، یہ دین ہے۔ اگر ہم ڈاکٹر بن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اس ڈاکٹر میں رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہے وہ فالو کرنا، وہ یہ دین ہے۔ اگر ہم انجینئرنگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے شریعت کے ساتھ ساتھ، یہ دین ہے۔ ہمیں شریعت کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا شریعت کہاں تک الاؤ کر رہا ہے۔ بہت سارے میڈیکل پروفیشن میں بہت سارا چیز حرام ہے، کنڈیشنلی وہ جائز ہے۔ جیسے کہ جو میں عالم نہیں ہوں تو میں ایسا کچھ نہیں بولوں گا، لیکن آپ خود پڑھ لیں جا کر کے کہ بہت سارا میڈیکل پروفیشن میں حرام ہے، کیونکہ وہ کنڈیشنلی جائز ہے۔ لیکن آج عورتیں بھی بڑی ڈاکٹر ہیں اور لڑکے بھی بڑے ڈاکٹر ہیں، تو آج وہ کنڈیشن نہیں رہا کہ ہم وہ کام کریں۔ کنڈیشنلی جو جائز ہے اس کو ہم نارمل بنا چکے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کے رولز کے مطابق زندگی گزارنا بھی ہے۔ پہلے ہم دین کو سمجھیں تو، قرآن کو پڑھیں تو۔ ہمارے اندر ایمان نہیں ہوگا تو ہمارے نماز پڑھنا بھی مشکل ہوگا، ہمارے لیے ایک ایک چیز کو فالو کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تقوی والا ہی جنت میں ہوگا۔ کیا آپ کو کیا لگتا ہے جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ ایسے تذکرہ کرتے ہیں؟ قرآن کے ہر سورہ میں جنت اور جہنم کا لگ بھگ بات آ ہی جاتا ہے کہ سکسیس کون ہے، جو جنت میں داخل ہوں گے وہ سکسیسفل ہوں گے۔ کیا آپ کو ہم کیسا مسلمان ہے کہ ہمیں جنت اور جہنم پر ہی یقین نہیں ہے؟ اگر ہمیں جہنم پر یقین ہوتا تو ہماری اتنی جرت نہیں تھی کہ ہم کوئی اللہ کے نافرمان ہوتے۔ بے شک ہم نافرمان ہیں کیونکہ ہمیں اللہ کے وعدوں پر بھروسہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کے نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، لیکن ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے کہ وہ ہمارے دل میں وہ ڈر خوف پیدا نہیں ہو پا رہا ہے، اور اللہ کی نافرمانی ہم لوگ کرتے جا رہے ہیں۔ ہر طرح سے ہم لوگ حرام پیسہ کھا رہے ہیں، ہر چیز حرام ہو رہا ہے۔ ہم ایک ایک کام جو کر رہے ہیں وہ حرام طریقے سے کر رہے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر مدد ہو، نہیں ہو سکتی۔
اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم اسی کے اوپر مدد کریں گے جو ایمان والا ہوگا. اور ہم ایمان والا کیسا ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا ہی ایمان والا سمجھتے ہیں, صرف داڑھی رکھ لینا ہی ایمان والا سمجھ لیتے ہیں. داڑھی اور کرتا یہ ایمان کا نام نہیں ہے, یہ اسلام کا نام نہیں ہے. اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں یہ ایمان کا کام ہے. یہ ایمان بتائے گا آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے, آپ کس طرح سے چل رہے ہیں, یہ آپ کا ایمان کی وجہ سے ہوگا. اسلامی اعتبار سے چلنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو ایمان میں ڈھالنا ہوگا. اور ایمان کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اور ہدایت کون سی کتاب میں رکھی گئی ہے؟ قرآن شریف میں رکھی گئی ہے. قرآن شریف کو پڑھیں, سمجھیں, اللہ سے دعا کریں, اللہ ہمیں ہدایت نصیب دے. ورنہ بڑے بڑے عالم